بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا، صحابہ کو رشک آیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں کم ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج ہوا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ایک خاص انداز میں بیان فرمایا۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس رات میں فرشتے و جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ شب قدر رمضان کے طاق راتوں میں سے ایک مبارک رات ہے، بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مہینوں سے افضل قرار دیا۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس عمر کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کی ذکر و عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ قدر کا معنی مرتبہ کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے تو اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ اس رات قیام کیا، اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ یہ رات انتہائی راحت بخش، صاف پرسکون اور خاموش ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس میں چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی صبح کو سورج کمزور اور سرخ طلوع ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ بالکل برابر ہوتا ہے، گویا کہ وہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر حرام قرار دیا ہے کہ اس دن کے ساتھ نکلے۔ شب قدر کی مسنون دعائیں بھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں، کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا، یہ عرض کرو، انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دعا ہے۔ انک عفو کریم، اے میرے رب تو معاف فرما، تو بڑا معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرمانے والا ہے، معاف کر دینا تجھے پسند ہے، بس تو میری خطائیں معاف فرما۔ معاف کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، وہ چاہے تو ہمیں بخش دے، وہ چاہے تو ہمیں معاف کر دے۔ اگر آپ کو ویڈیو